السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے چٹپٹے سے مٹن پائے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت آسان ہے بنانے میں. ذرا پروسیس تھوڑا لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مزیدار سے پائے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. تو چلیے آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم پایوں کو دھو لیں گے. اس کا طریقہ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے سوپ پائے میں بتایا ہے، جو کہ بہت تفصیل سے بتایا ہے. بس اس میں بھی یہی کرنا ہے. تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ آٹا تھوڑا سا لگا کے اور پایوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے، پانی میں دھو کے نکال لیں گے، اور اس کو بوائل کیے ہوئے پانی میں تقریباً 1 منٹ کے لیے بوائل دیں گے، اور سرکہ ڈال دیں گے تو بالکل ہیک وغیرہ ختم ہو جائے گی، بہت اچھے سے دھل جائیں گے پائے. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ بڑے برتن میں آپ تقریباً 3 کے قریب پیاز لے لیں گے اور ان کو سلائسڈ کر کے ڈال دیں گے. یہ اپنے 12 پائے اس میں ڈال دیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ثابت گرم مسالے آپ ڈالیں گے کچھ. اس میں کالا زیرہ ڈالیں گے، سفید زیرہ، تھوڑی سی 1 ٹی اسپون کے قریب سونف ڈال دیں گے، 1 بے لیف ڈال دیں گے یعنی کہ تیز پات، اور ان سب کو مسالوں کو شامل کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ فلیور نکل آئے گا ان کا. اور ساتھ میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا، اور اسی وقت میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا، لیکن مجھ سے ویڈیو شاید اس کی رہ گئی ہے. آپ اس میں تقریباً میں نے 2 لیٹر کے قریب پانی شامل کیا، یا یہ اتنا پانی شامل کریں کہ پائے اچھی طرح ڈپ ہو جائے. 3-4 گھنٹے جب آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں تو ان کا پانی بہت زیادہ کم نہ ہو، یعنی ان کا جو شوربہ جو نکلے گا، عرق جو نکلے گا وہ کم نہ ہو. اس کو دھیمی آنچ پہ پکانا ہے. آپ پہلے تیز آنچ پہ اس کا بوائل لے لیں. جب بوائل آ جائے تو پھر ہلکی آنچ کر دیجئے اور ڈھکن ڈھک کے اس کو 3 گھنٹے کے لیے بھول جائیے. 3-3.5 گھنٹے بعد جب آپ کھولیں گے تو پائے بالکل گل چکے ہوں گے. بونز نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو بوٹی لگی ہوئی ہے، جس کو پٹھے وغیرہ کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہوں گے. آپ اس کو دیکھیے، ہلا کے دیکھیے اچھے سے، یہ باؤنسی سے ہو رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ گل چکے ہیں. ایک میں اٹھا کے بھی دیکھتی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیے کانٹے سے میں توڑ رہی ہوں تو تھوڑے سے ہلکے سے پریس کرنے سے یہ ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت زیادہ بھی چمچ نہیں چلانا ہے کہ خراب ہو جائیں. اب آپ اس میں سے سیپریٹ کر لیجیے، جو شوربہ بنایا تھا اس میں سے یہ سیپریٹ کر لیجیے. سارے پائے اٹھا کے رکھ لیجیے. ساتھ ہی یہ جو یخنی ہے اس کو اسٹرین کر لیجیے، یعنی جو یخنی آپ کے پاس بنی ہے. اب اسٹرینر میں آپ کے پاس ایسی چیزیں، یعنی پیاز وغیرہ اور یہ ثابت گرم مسالے. عموماً جو روایتی پائے ہیں اس میں یہ پیاز کا جو یہ ہوتا ہے ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، جو فضلہ بچا ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ پائے کا گریوی جو ہے بہت لائٹ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا گاڑھا پن لانے کے لیے میں اس کو شامل کر دوں گی. اگر آپ چاہیں تو اس وقت اس کو ڈسکارڈ کر دیں، اگر آپ روایتی پائے بنانا چاہتے ہیں تو. میں جو ہے اس کو رکھ لوں گی اٹھا کے، اور اس کو بھونتے وقت مسالے میں شامل کروں گی. بس تیز پات ہٹا دوں گی اس کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کرنا ہے آپ کو کہ آئل گرم کرنا ہے. تقریباً 1 کپ کے قریب ہم پہلی دفعہ ہی اس میں اب آئل شامل کر رہے ہیں. سوری. اب یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے، ثابت گرم مسالہ، اس کو فلیور کے لیے ڈالا جائے گا. جو 1 چمچ میں نے پہلے ڈالا تھا، اب 1 چمچ اور میں مزید اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کروں گی. ساتھ میں نے پسا ہوا دھنیا اس میں شامل کرنا ہے، اور لال مرچیں وغیرہ. تو پہلے یہ کڑکڑا لیں گے گرم مسالہ، لہسن ادرک ڈال دیں گے اس میں، مکس کریں گے تھوڑا سا 2 سے 3 منٹ تک. اس کو تھوڑا سا ہم تلیں گے لہسن ادرک کو، تاکہ اچھی سی خوشبو نکل آئے. اس کو بھونیں گے. اب ہم یہ تمام بیسک مسالے جو کہ عموماً ہر سالن میں ہی جاتے ہیں، پسا ہوا دھنیا شامل کریں گے، لال مرچ شامل کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہی جا رہی ہیں مرچیں، تو تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے شامل کیا. تھوڑی سی میں نے ہلدی شامل کی ہے. نمک میں اس وقت یخنی میں ڈال چکی تھی، تو میں اس میں نمک اس وقت نہیں شامل کروں گی. 2 سے 2.5 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں دہی شامل کیا ہے. 12 پائے ہیں. آپ زیادہ اس میں دہی شامل نہیں کریں، کیونکہ اس کا جیلیٹن جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے دہی کی وجہ سے. کوئی ایسی بات ہے کہ دہی اگر زیادہ ڈال دیں تو اس کا لیس کم ہو جاتا ہے. تو بس میں تھوڑا دہی کم ڈالوں گی. اس کے علاوہ وہ جو اسٹرین کیا ہوا مسالہ تھا اس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ثابت مسالے بھی میں نے شامل کیے تھے، تو اس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے. یعنی کہ اس کے سارے مسالے ساتھ ہی ان پیازوں کی وغیرہ کا جو اسٹرینر میں سے نکالا تھا مسالہ، وہ میں اس وقت شامل کر رہی ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ نہیں چاہیں تو یہ مسالہ نہیں شامل کریں، لیکن اس سے جو نا سالن تھوڑا سا اچھا گاڑھا سا ہو جاتا ہے، اور وہ اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ. اگر آپ کھا رہے ہیں تو مزہ دے گا. اچھے سے اس کو بھی بھون لیجئے تھوڑا سا، ایسے کہ آئل نکلنے لگے اس میں سے. اور اس کے بعد پھر اب یہ پائے شامل کر دیجیے گا. چمچ چلاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا، کیونکہ اب یہ گلے ہوئے پائے ہیں. بہت زور سے اگر آپ چلائیں گے تو ہڈیاں جو ہیں وہ گوشت کو چھوڑ دیں گی اس پہ جو لگا ہوا ہے. بس اس کو تھوڑا سا بھون لیجئے کہ آئل آپ کا جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگے. پھر گرم مسالہ تھوڑا شامل کر دیجئے، اور وہ جو آپ نے یخنی سی بنائی ہوئی ہے، پایوں کی جو یخنی ہے وہ اس میں شامل کر دیں. اس وقت آپ اس میں پانی جو ہے وہ، اگر آپ کی یخنی کم ہو گئی ہے تو آپ اس میں پانی کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ بہت پتلا ہو رہا ہے تو اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں. اب آپ اس کو دم لگا دیجئے، اور جب تک آپ کی کنسسٹنسی اتنی آ جائے تو اس وقت تک پکا لیجئے، کیونکہ تیار ہیں. بہت مزیدار سے پائے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر اچھا سا جو ہے وہ بھی آ گیا. دیکھیں ابھی بھی یہ پایوں میں بہت زیادہ جو ہے گاڑھا شوربہ نہیں ہے، حالانکہ میں نے وہ پیاز وغیرہ پیس کے ڈالے ہیں اس میں.
ساتھ اب آپ جولین ادرک اور ہرا دھنیا اور ہری مرچیں جو آپ پسند کرتے ہیں اس پہ گارنش کیجیے اور پیش کیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.